وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ اقبال کا شعری مجموعہ بال جبریل 1935 میں شائع ہوا۔ یہ اردو کا بہترین شعری مجموعہ ہے۔ انیس سو چونتیس میں افغانستان کے سفر کے بعد اقبال کی صحت تیزی سے گرنے لگی تھی۔ ان کی مجلسی زندگی کی چہل پہل معدوم ہو چکی تھی۔ اس علالت کے باوجود اقبال کا تخلیقی عمل پہلے سے بھی زیادہ سری ہو گیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا انسانیت کے لیے ایک عظیم تر زندگی کا ویژن تشنا تھا۔ 1934 سے 1936 تک ان کے 4 شعری مجموعے شائع ہوئے۔ ان کا آخری مجموعہ ارمغان حجاز ان کے وصال کے بعد شائع ہوا۔ اقبال ایک مسلم تاریخی شخصیت بن چکے تھے۔ پنجاب یونیورسٹی کے علاوہ دوسری کئی یونیورسٹیوں نے انہیں ڈی لیٹ کی اعزازی ڈگریاں دیں۔ اقبال اپنے علاج کے لیے بھوپال گئے اور وہاں اپنے لا علاج مرض کے خلاف برابر لڑتے رہے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ اقبال کی آخری تصویر ہے۔ اکیس اپریل 1938 میں اقبال نے طویل علالت کے بعد 61 برس کی عمر میں انتقال کیا۔ ان کی نماز جنازہ اسلامیہ کالج لاہور کی گراؤنڈ میں پڑھی گئی، جس میں اقبال کے 20,000 سے زائد عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ اقبال کی وفات کے ساتھ ایک عہد انجام کو پہنچا، لیکن ان کا ملت اسلامیہ کا خواب اس سرزمین کے روئیں روئیں سے نمودار ہوا۔ آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی، دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ اقبال اردو کے واحد خوش نصیب شاعر ہیں کہ جن کی رخصت کے بعد ان کے قد و قامت اور ان کی تخلیق کی شخصیت کا نقش ایک زندہ حقیقت بن چکا ہے۔ میو روڈ، جسے اب اقبال روڈ کہا جاتا ہے، پر قائم ان کی رہائش گاہ جاوید منزل کو ایک عجائب گھر میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان قبروں میں کبھی اقبال کی آواز گونجتی تھی، ان کا شاعرانہ فکر نئی نئی جہتیں تلاش کرتا تھا۔ آج ایک یاد کی صورت میں، ایک نشانی کے طور پر ان کی ذاتی اشیاء ان کی موجودگی کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک شہادت ہے۔ یہ وہ کمرہ ہے جہاں علامہ اقبال کی زندگی کے آخری سال بسر ہوئے۔ انہوں نے اسی بستر پر انتقال کیا۔